الرحیم السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ سے ایک ایسے نوجوان کی کہانی شیئر کریں گے جو بھری جوانی میں اس دنیا سے کوچ کر گیا اور اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی ہاں، بلال پاشا۔ بلال پاشا کون تھا؟ CSSP آفیسر کی اچانک موت نے سب کو اداس کر دیا۔ ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر دل اداس ہے۔ بلال پاشا کے ٹی وی اور سوشل میڈیا پہ انٹرویوز بھی وائرل ہو رہے ہیں۔ بلال پاشا کا تعلق ضلع خانیوال کے علاقے عبدالحکیم شہر سے تھا۔ تنگ گلی سے افسر بن کر راج کرنے والا بلال پاشا آج ہر دل کو اداس کر گیا ہے۔ کس نے سوچا تھا کہ ایک مزدور کا بیٹا CSSP آفیسر بن جائے گا؟ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مسجد سے 5 کلاس پڑھنے والا بچہ کل CSSP آفیسر بن جائے گا۔ بلال پاشا جنوبی پنجاب کے ایک پسماندہ علاقے میں پیدا ہوا۔ والد دہاڑی دار مزدور تھے۔ مالی حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے مسجد میں ہی قائم مکتب سے پرائمری پاس کی۔ جنوبی پنجاب کی پسماندگی کا عالم سب پر آیا ہے، لہٰذا بلال پاشا نے بھی 6ٹھی جماعت سے ABC پڑھنا شروع کی۔ انٹرمیڈیٹ ایمرسن کالج ملتان اور بیچلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے کیا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مسجد سے 5 جماعتیں کرنے والا بچہ کل کو مقابلے کا امتحان پاس کر کے CSS آفیسر بن جائے گا۔ بلال پاشا نے کیریئر کا آغاز ایک پرائیویٹ نوکری سے کیا، لیکن والد کی خواہش پر گورنمنٹ سروس میں آیا اور پولیس میں سب انسپکٹر بھرتی ہو گیا۔ بعد ازاں مختلف سرکاری اداروں میں 16ویں اور 17ویں اسکیل کی ملازمت کرتے ہوئے 2018 میں CSS کا امتحان پاس کرنے میں کامیاب ہوا۔ بلال پاشا نے اپنے بیک گراؤنڈ کو چھپانے کے بجائے اپنے سفید داڑھی والے مزدور باپ کے ساتھ کھڑے ہو کر انٹرویو دیا اور پاکستان کے ان نوجوانوں میں امید کی شمع جلائی جو CSS پاس کرنے کو صرف ایلیٹ کلاس سے منسوب کرتے ہیں۔ سلسلہ چل نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں نوجوان CSS کے خواب آنکھوں میں سجائے اس سفر پر گامزن ہونے لگے۔ ایک مشہور اداکار نے ایک جملہ کہا تھا، جب ہم جیسوں کے دن آتے ہیں موت بیچ میں ٹپک پڑتی ہے۔ بلال پاشا کی زندگی کی شروعات ہوئی تھی اور موت نے آن دبوچ لیا۔ بلال کی موت کی وجہ بس ایک ہی تھی، سول سروس میں ملنے والا ڈپریشن۔ وہ جس سے بھی بات کرتا یہی کہتا کہ وہ یا تو نوکری چھوڑ دے گا یا خودکشی کر لے گا۔ بلال کی موت سے 2 باتیں عیاں ہیں۔ ایک ڈپریشن جان لیوا بیماری ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جس نے ارب پتی طارق جمیل کے ارب پتی بیٹے کو بھی دبوچ لیا، اور یہ ایک مزدور باپ کے افسر بیٹے بلال پاشا کو بھی نہیں چھوڑا۔ دوسرا، ہمیں اپنے خوابوں کے پیچھے اتنا بھی نہیں بھاگنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے موت کا باعث بن جائیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جس کی طلب میں تڑپ رہے ہو وہ مل بھی گیا تو کیا کرو گے؟ یا پھر کسی نے کہا کہ ڈھونڈو اسے جس سے تم محبت کرتے ہو تاکہ وہ تمہیں مار سکے۔ بلال کو بھی CSS کرنے نے مار دیا، لہذا CSS ایسی چیز نہیں ہے جس کی خاطر جان سے بھی ہاتھ دھویا جائے۔ ہر سال 17% بیوروکریٹ اپنی نیلی بتی اور سبز نمبر پلیٹ کو اللہ حافظ کہتے ہوئے استعفے دے دیتے ہیں۔ بلال بھی یہی کہتا تھا، یہ لوگ بتی اور سبز نمبر پلیٹ دیکھتے ہیں لیکن میرے اندر کوئی نہیں دیکھتا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو قیامت گزر چکی ہے۔ آج کا دن بلال پاشا کے والد کی زندگی کا کٹھن ترین دن تھا۔ آج اسے اپنے ناتواں ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کو سپرد خاک کر دیا۔ اسی مسجد سے اس کا جنازہ اٹھا جہاں سے اس کی زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ اس کے باپ کی زندگی تاریک ہو چکی ہے، اسے اپنا بیٹا اب کبھی نظر نہیں آئے گا۔ اس حادثے سے ہم سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہم ایک ایسے سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کی کوئی منزل نہیں، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ پھر کیوں اللہ کو چھوڑ بیٹھے ہیں، پھر کیوں اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔
آئیں آج عہد کرتے ہیں، اپنے بچوں کو کسی ایسی ریس میں نہیں لگائیں گے جس کا انجام موت ہو۔ ایسی ترقی نہیں چاہیے جس سے ہم اپنے اولادوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ انہیں دین کی تعلیم دیں تاکہ وہ آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو اور اللہ کے سامنے سرخرو ہو۔